ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹس کریں اور اپنے یار دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وزیر دستگیر کا فورم دستگیر کا جس نے ٹی وی پروگرام پہ کہہ دیا اس نے کہا ہمیں تو صرف یہ کہا کہ دو چیزیں تھے۔ اس نے کہا ایک تو ہمیں ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یہ رہ گیا اس نے ججز اور ڈال دیے تھے اور اس نے ہمارے جتنے لیڈر تھے انہوں نے جیلوں میں چلے جانا تھا جس میں شہباز شریف کو بھی چلے جانا تھا۔ تو پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہاں کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ کیا یہاں کی جو عدالتیں ہیں اس پہ کوئی ہماری انٹرفیرنس ہوئی ہے آج تک؟ ہم تو وہ زمانہ نہیں کہ ہم ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ جسٹس کی ہوگی ہمیں کیس پہ یہ رزلٹ چاہیے۔ ہم نے تو سپریم کورٹ کو کبھی سوچا نہیں حملہ کرنے کا۔ ہم نے کسی ادارے کو ہم نے اداروں کو چلنے دیا۔ نیب کا ادارہ جو چلا ہے میں آپ بتا دوں آج کہ نیب نے کوئی 280 ارب روپیہ اپنے سارے کوئی 18 سال میں اکٹھا کیا تھا۔ ہمارے 3 سالوں میں انہوں نے 480 ارب روپیہ اکٹھا کیا کیونکہ ہم نے مداخلت کسی میں نہیں کی۔ تو میں جو آج سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو خرم دستگیر نے بات کی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا تو مقصد تھا ہی نہیں اور کچھ سوائے NRO 2 لینے کا۔ ان کا تو مقصد یہ تھا، اسی لیے یہ ساری جدوجہد تھی۔ 3.5 سال سے یہ بار بار جو بلیک میل مجھے کیا جا رہا تھا یہ تو صرف چاہتے تھے NRO، دوسرا NRO۔ یاد رکھیں ان کو پہلا NRO مل چکا ہے، ان کو ملا جنرل مشرف نے NRO دیا جو ساری ان کے کرپشن کیسز تھے۔ 2 دفعہ ان کی حکومتیں گئی کرپشن پہ 90 کی دہائی میں۔ تو جو سارے ان کے کرپشن کے کیسز تھے وہ سب جنرل مشرف نے معاف کر دیے تھے۔ یہ جو ہے یہ NRO 2 ہے، یہ انہوں نے 10 سالوں میں جو چوری کی تھی، یہ 95% جو کیسز ہیں یہ سارے ان کے دور کے ہیں۔ یہ ان کے جو 10 سال تھے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے۔ اور اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو قانون لے کے آئے ہیں نیب کی امینڈمنٹس کا، میں آج اب ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جو نیب کا امینڈمنٹ قانون لے کے آئے ہیں اور یہی قانون انہوں نے کوشش کی تھی جب ہم فیٹف کی لیجسلیشن اسمبلی سے پاس کر رہے تھے اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ فیٹف سی گرے لسٹ سے نکلے جو ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ پہ تھے۔ تو جب ہم نے فیٹف کا قانون پاس کیا تو انہوں نے تب کوشش کی، بلیک میل کیا کہ ہم فیٹف کے لیے تب ووٹ دیں گے جب آپ ہمیں NRO دیں گے اور یہ نیب کے اندر چینجز لے کے آئیں گے۔ تب آپ کو پتا ہونا چاہیے انہوں نے واک آؤٹ کر دیا، انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن نہیں پاس کی تھی، یہ باہر چلے گئے تھے۔ تو ان کے بغیر ہم نے فیٹف کی لیجسلیشن پاس کی جس کی وجہ سے آج انشاءاللہ پاکستان نکل جائے گا گرے لسٹ سے۔ تو ان کا صرف مقصد NRO 2 تھا اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اب جو چینجز لے کے آئے ہیں ساری قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ 1200 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز کل جب یہ قانون بنے گا ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ اس ملک کا 1200 ارب روپیہ جو چوری کیا ہوا تھا انسانوں کے ناموں پہ وہ سارا ختم ہو جائے گا کہ NRO 2 مل جائے گا ان کو کل۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جب کہتے ہیں کہ جی ہم بے بس ہیں، میرا ان سے سوال یہ کہ اگر آپ سنسیئر ہیں اس ملک سے تو کیا آپ کو یہ جو 1200 ارب ہے اس میں سے اگر آپ یہ معاف کروا رہے ہیں، سوچیں یہ اس کا 400 ارب آ جائے تو ہم پھر بجلی کی قیمت نہیں چلا سکتے۔ اور پھر میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہم نے روس سے بات شروع کر دی تھی تیل کی، اگر آپ کو فکر تھی اس قوم کی اور آپ سارا وقت 3.5 سال سے مہنگائی کی بات کرتے تھے، تو اگر آپ نے مہنگائی کم کرنی تھی تو آپ نے کیوں نہیں 2 مہینے ہو گئے کیوں نہیں آپ نے روس سے تیل کی بات کی؟ کیونکہ آپ امریکہ کے غلام ہیں، امریکہ کی اجازت نہیں ملتی۔ ہم نے جب تیل سبسڈائز کیا تھا تو ہمارا پوری کوشش یہ تھی کہ اس کے بعد ہم روس سے سستا تیل لیں گے جو ہندوستان لے رہا ہے، جو سری لنکا لینے لگا ہے، جو بنگلہ دیش لینے لگا ہے۔ ہم نے بھی روس سے تیل لینا تھا اور اس سے پھر ہم نے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں آنے دینا تھا۔ انہوں نے بجائے وہ لینے کے روس سے تیل، کیونکہ ان کے جن کے یہ غلام ہیں ان کا حکم نہیں ہے ان کو، لہٰذا عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا۔
اصل مقصد جس کے لیے یہ آئے تھے وہ اب آپ کے سامنے آ گیا. NRO انہوں نے لینا تھا, NRO2 اب انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو دے دیا, اور اس سے 1200 ارب روپیہ اس قوم کا یہ ہضم کر جائیں گے. پہلے سارا پیسہ ہضم کیا NRO1 پہ, یہ دوسرا ہے. اور پھر جو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں, مجھے خوف ہے کہ یہ اس طرف جا رہا ہے جدھر سری لنکا ہے. اور وہ مجھے خوف یہ ہے کہ ہمارے پاس جس طرح یہ ہماری اب ریمیٹنسز گر رہی ہیں, ہماری 10% ایکسپورٹس گر رہی ہیں پچھلے مہینے, جس طرح یہ ٹرینڈ جا رہی ہے, ہمیں خوف یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوں گے کہ ہم اپنا جس طرح سری لنکا تیل نہیں خرید سکتا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم آئے تھے, جب انہوں نے نو کانفرنس کیا تھا تو ڈالر 178 روپے کا تھا, آج وہ 208 روپے پہ پہنچ گیا. اور یہ صرف اور صرف اب ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ یہ کسی طرح امریکنوں کے پاس اب جائیں گے اور ان کے پیر پکڑیں گے. مفتاح اسماعیل پہنچ گیا امریکن ایمبیسڈر کے پاس, اور اس نے کہا کہ جی ہماری مدد کریں, کسی طرح ہمیں کوئی ریلیف دلوا دیں. تو مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, یہ جو امریکن ہیں ان کی بڑی ایک فلسفی ہے, وہ یہ ہے کہ there is no free lunch, کوئی چیز مفت نہیں ملتی, ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. تو جو وہ قیمت آپ سے وصول کریں گے وہ ہمیں خدشہ ہے, وہ ہماری سوورنٹی کی قیمت ہے, وہ ہماری حقیقی آزادی کی قیمت دی جائے گی. اور اس قیمت, وہ جو قیمت ہے وہ ابھی سے ہی نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ تیار ہو گئے وہ قیمت دینے کے لیے. بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ہندوستان سے ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, ہم بھی اچھے رکھنے چاہتے تھے ہندوستان سے تعلقات. لیکن جب انہوں نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی سٹیٹ ہوڈ لی, جب انہوں نے جو کشمیریوں کو وہ جو آرٹیکل ان کا 360 جو بھی آرٹیکل تھا وہ ختم کیا, جب انہوں نے ان کا سٹیٹس لیا, وہ یاد رکھیں وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کی خلاف ورزی تھی, انٹرنیشنل لا توڑا, تو تب ہم نے ان سے رشتہ توڑا. ہم نے بھی کوشش کی تھا اس سے پہلے دوست. تو اگر آج یہ ہندوستان سے تعلقات ٹھیک کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں یہ کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ساری ان کی قربانیوں کی قبروں کے اوپر یہ کریں گے. اور دوسری چیز, ایک اور ان کا مانڈوی والا, اس کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ اسرائیل سے کیوں نہیں, ہمیں اپنے مفادات کا سوچنا چاہیے. یہ بھی اسی ایجنڈا کا حصہ ہے جس سے یہ رجیم چینج کی گئی. وہ یہی ہے کہ آپ اس ایجنڈے پہ چلیں جو ہندوستان, اسرائیل اور جو امریکہ چاہتا ہے, اور وہ ایجنڈا وہ ہے جو ہماری سوورنٹی, ہماری آزادی کے خلاف ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری جدوجہد تھی پاکستان کی, جو ہمارے لیڈر قائد اعظم نے جو اس ملک کو بنانے کی, وہ کیوں بنایا تھا, ہم کیوں آزاد ہوئے تھے. تو اگر یہ کرنا ہے کہ جا کے اپنی ساری نظریے کو, اس سب کو دفن کرنا ہے, اس لیے کہ یہاں ملک کے اوپر وہ چور اور ڈاکو آ گئے ہیں جن کے سارے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. جب چوری کرتے ہیں باہر پیسہ لے جاتے ہیں اور پھر پریشر ڈالتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. یہ لوگ جب تک ہیں, میں آج اب سارے پاکستانیوں کا سب کو کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ لوگ اس ملک کے اوپر مسلط رہیں, یہ صرف تب رہیں گے کہ اس ملک کے سارے اداروں کو دفن کریں گے, اس ملک کے سارے انصاف کے اداروں کو دفن کریں گے. نیب تو ہوگی دفن, FIO ہوگی دفن, سرکاری نوکروں کو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیسے بھرتیاں چینج کی ہیں, میرٹ ختم ہو گئی. جو انہوں نے پولیس کا استعمال کیا آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح انہوں نے پولیس سے ظلم کروایا, جس طرح کی FIRs کٹوائی, ہمارے اوپر بلاسفیمی کے کیس کر دی. کبھی ریاست اپنی شہریوں پہ بلاسفیمی کا کیس نہیں کرتی, یہ انہوں نے کر دیا. اب 8 FIR میرے اوپر ہے, ہمارے سارے لوگوں کے اوپر ہے. نوم چومسکی جو دنیا کے بڑے انٹلیکچوئل سمجھے جاتے ہیں, ان کا آج پڑھ لے سٹیٹمنٹ. انہوں نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے کہ یہ آپ سارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی, آپ جمہوریت تباہ کر رہے ہیں اپنے ملک, اور یہ رہ گئے کہ یہ جمہوریت, ایک جمہوریت کا جتنا بھی جس کے اوپر جمہوریت کھڑی ہوئی ہے سب ختم کریں. یہ جو جس طرف جا رہے ہیں, الیکشن کمیشن کو انہوں نے ساتھ ملایا ہے,
पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है, वो अभी जो बाई इलेक्शंस हैं, अभी से मैच फिक्स करने की सारी तैयारियां, हमें सारी खबरें आ रही हैं। पुलिस का जो इस्तेमाल करेंगे और कर रहे हैं। अभी हमारा कल एक हमारे जो इलेक्शन लड़ रहा था, उसके बेटे को गोली लगी, वो आज हॉस्पिटल में है, और उसके सारे घर वालों के ऊपर FIRs काट दी। तो ये हमेशा ये जब एक करप्ट टोले को ऊपर बैठाएंगे, जो कि 30 साल से दोनों खानदान इस मुल्क पे हैं, इन्होंने हमेशा जो पहले करते हैं वही करना है। तो जमहूरियत सबसे पहले उसका नुकसान होगा। इन्होंने अखबार वालों के, सहाफियों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो क्रैकडाउन है, ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। जिस तरह इन्होंने एंकर्स के ऊपर FIRs काटी हुई हैं, और उन चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे इस वक्त खौफ फैलाया जा रहा है। तो जो ये रास्ता पकड़ा हुआ है, मैं आज आखिर में सारी कौम को कहना चाहता हूँ कि देखिए, सिर्फ एक तरह ये इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहेगी, और वो खौफ तारी का है। ये जो खौफ है, ये एक सबसे बड़ा बुत है। मैं बार बार अपनी कौम को एक चीज समझाता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये जो एक खौफ का बुत है, ये इस तरह के लोग जो करप्ट लोग हैं, जिनकी हमें सारी तारीख पता है, बाहर बैठे हुए इनके लीडर्स, पैसे बाहर बैठे हुए हैं, वहां से बैठ के इस मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं, और जिधर इनके पैसे पड़े हुए हैं, वो उन मुल्कों से ही कंट्रोल हो रहे हैं। इस मुल्क की ना इन्होंने आज़ादी रहने दी है, ना इन्होंने इदारे चलने देने, ना इन्होंने जमहूरियत चलने देनी। इन्होंने जितनी देर ये आएंगे, इस मुल्क को मजीद और नुकसान पहुंचाएंगे, सिर्फ अपने आप के ऊपर मुसल्लत करने के लिए। लिहाजा हम सब मिलके, सारी मिलके हमने जद्दोजहद करनी। आपने सबने तैयारी करनी है। तो मैं आपको कॉल दूंगा। हमने मुसलसल जो हमारा हक है, हमारा आईनी हक है, पुरअमन एहतजाज को हम करेंगे, और हम तब तक करेंगे जब तक हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस की डेट नहीं मिलती। मैं फिर से कह रहा हूँ, इलेक्शंस नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शंस। साफ और शफाफ इलेक्शंस अगर ना हुए, मजीद और इंतशार होगा। जिस तरह फिर से मैं कहता हूँ, जो पंजाब के बाई इलेक्शंस में मैच फिक्स करने की कोशिश जा रही है, और जो मुल्क इसमें अगर इस तरह के इलेक्शंस करवाए, इससे मुल्क मजीद और इंतशार की तरफ जाएगा, हालात और बेहतर बिगड़ेंगे, सियासत के अंदर गैर यकीनी फिजा बढ़ती जाएगी, वो माशरत को इफेक्ट करेगी। सिर्फ रास्ता एक ही है, साफ और शफाफ इलेक्शन का, और वो हम सब ने मिलकर उसके लिए जद्दोजहद करनी है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।